السلام علیکم ناظرین، آج ہم سنائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ہرن کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے اور ایک شخص نے حصول برکت کے لیے صحبت میں رہنے کی اجازت طلب کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور دونوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ سفر میں جب وہ رک کر کھانا کھانے لگے تو ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی اور ایک اس شخص نے کھائی، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک روٹی چھوڑ کر نہر پر پانی پینے کے لیے چلے گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پانی پی کر نہر پر سے واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تیسری روٹی اس شخص نے ہی غائب کی ہے، لیکن وہ منہ پر ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے، ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا اس طرح سے رچ بس چکی ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور راستے میں ایک ہرن کا بچہ ملا اور انہوں نے اسے حکم دیا، وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر دونوں نے کھایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ہڈیوں کو جمع کر کے کہا کہ اللہ کے حکم سے فوراً کھڑے ہو جا، تو یکا یک وہ ہڈیاں جڑ کر ہرن کے بچے میں تبدیل ہو گئیں اور وہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا۔ وہ پھر کہتا ہے کہ وہ تیسری روٹی مجھے نہیں معلوم کس نے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پیدل چلتے چلتے وہ دریا پار کر لیا۔ انہوں نے پھر اس شخص سے پوچھا تجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں سے یہ معجزہ دکھایا، سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ وہ نامراد بدبخت انسان پھر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی۔ دنیا کی محبت اور لالچ نے اس شخص کی آنکھوں کے سامنے ایسے پردے ڈال دیے ہیں جو اللہ کے نبی کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی سچ نہیں بول رہا۔ اب دیکھیے ناظرین، وہ بدبخت انسان اتنے بڑے بڑے معجزات اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس طرح سے وہ ڈھیٹ اور ضدی ہو گیا ہے۔ دنیا کی محبت اور لالچ نے اس شخص کی آنکھوں کے آگے ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں انکار کر رہا ہے۔ اگر وہ نبی کی بارگاہ میں اعتراف کر لیتا اور کہہ دیتا کہ تیسری روٹی میں نے کھا لی ہے، میں نے چھپا لی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اسے سزا تو نہیں دیتے تھے نا، وہ اسے معاف کر دیتے۔ لیکن یہ دنیا، حب مال انسان کو اس طرح ڈھیٹ اور ضدی بنا دیتی ہے، جب تک وہ رنگے ہاتھوں نہیں پکڑتے اپنا گناہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ریت کا صحرا آتا ہے۔ وہ ریت کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ریت سونے میں بدل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ریت کے 3 حصے کیے اور کہا کہ پہلا حصہ میرا، دوسرا حصہ تیرا اور تیسرا حصہ اس شخص کا جس نے وہ روٹی لی تھی۔ اب دیکھیے، وہ لالچی شخص کے تیور ایسے بدلتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ جی حضرت، وہ تیسری روٹی میں نے لی تھی۔ یہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت ان کی آنکھوں کے آگے ایسے پردے ڈال دیتی ہے جو اللہ کے نظروں میں بھی گرا دیتی ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں اپنے لالچ کی وجہ سے اپنے دین کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں آتے، ایسے لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر مرتے ہیں، اور ایسے ڈھیٹ قسم کے کمزور لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال اور شرف کی محبت دل میں اس طرح منافقت پیدا کر دیتی ہے جیسے پانی سبزی اگاتا ہے، یعنی جتنا پانی ڈالتے جائیں گے تو سبزی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ یعنی دنیا میں دولت اور پیسے کی جتنی محبت دل میں ہوگی اتنی منافقت بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ منافقت میں وہ شخص اس طرح گر جائے گا
اللہ پاک کے نبی جن کے معجزات اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایسے نبی کے سامنے بار بار جھوٹ بولے گا اور سچ بھی بولے گا تو اس وقت جب اسے 4 پیسے کا فائدہ نظر آئے گا۔ یہ دنیا کی محبت انسان کے دل میں اس طرح منافقت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نفاق سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں حب دنیا حب مال سے محفوظ رکھے اور آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تینوں حصے تم ہی لے لو، تمہیں مبارک یہ دنیا کی دولت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اب وہ شخص اتنا سونا ملنے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں نے اس شخص کو سونے کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس شخص کو قتل کر کے اس کا سونا چھین لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو اس شخص نے کہا میری جان بخشو، ہم اس سونے کو تینوں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے ایک جائے اور بازار سے کھانا لے کر آئے، ہم کھانا کھا کے یہ سونا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ اب وہ شخص جو کھانا لینے گیا ہے اس کے دل میں دنیا کی لالچ آ جاتی ہے اور وہ شخص کھانے میں زہر ملا دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب میں جاؤں گا اور وہ کھانا کھائیں گے تو وہ دونوں مر جائیں گے تو وہ سارا سونا میرا ہوگا۔ اور ادھر وہ 2 رہ گئے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جب یہ اکیلا آئے گا تو ہم اسے قتل کر کے سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جیسے ہی پہلے والا شخص کھانا لے کر پہنچا تو ان دونوں نے مل کر اس شخص کو قتل کر دیا اور دونوں مل کر وہ زہر ملا ہوا کھانا کھانے لگے اور بالآخر ان کی بھی موت ہو گئی اور وہ سونا وہیں پڑا رہ گیا۔ اب کچھ عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے پھر سے گزر ہوا تو دیکھا انہیں سونا وہیں موجود ہے اور وہاں پر 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب دیکھ کر لوگوں سے فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس سے بچو، یعنی کہ جو اس لالچ میں پھنسا وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو انسان کی عارضی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اس حقیقت کی سمجھ انسان کو اس وقت آتی ہے جو سمجھ اس وقت فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ موت کا وقت ہوتا ہے۔ موت کے وقت ہر ایک شخص سمجھ جاتا ہے، موت کے وقت تو ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے۔ سمجھدار تو وہ شخص ہے جو زندگی میں حقیقت کو سمجھ لے۔ یہ دنیا کی دولت انسان کو سکون نہیں دیتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کو رب نہ بناؤ، اپنا مال اس کے پاس جمع کرو جو اسے ضائع نہیں کرتا، کیونکہ جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہو اسے آفت کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ پاک کے پاس اپنا مال جمع کروانے والے کو آفت کا ڈر نہیں ہوتا۔ سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے حقیقت کو سمجھ لے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل لاؤ دین سمجھے کو سبسکرائب کریے گا۔